معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی آخر کی طرف سے تیسرے نمبر پر سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو پورے 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے سورۃ الاخلاص کی فضیلت۔ وظیفہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ وظیفے کے علاوہ بھی میری آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ سورۃ الاخلاص کو آپ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام روزانہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو صبح اور شام 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ تو میرے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اس سورت کو آپ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھنے کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیں گے، اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، جو آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نظر آتی جائے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف، جو کہ سورۃ الاخلاص کا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی بہن کی شادی نہ ہو رہی ہو، کسی بھائی کو روزگار نہ مل رہا ہو، یا کسی کی اولاد نہ ہو، مطلب کہ ہر قسم کی جائز حاجت، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، انشاءاللہ تعالی اس مجرب وظیفہ کے ذریعے اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ تو وظیفے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے کوئی ایک ٹائم مختص کر کے، جس میں آپ کو آپ کے ساتھ کوئی باتیں نہ کرے، آپ مطلب اکیلے ہوں بالکل، آپ کو وظیفے کے دوران کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو آپ نے بوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور 700 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ 1 دفعہ پڑھنی ہے، پھر درود شریف 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کوئی بھی وظیفہ ہو، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو بندہ
کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے شروع میں اللہ پاک کی ثنا نہیں کرتا، اللہ پاک کی تعریف بیان نہیں کرتا تو اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح درود شریف کے بارے میں بھی ہے کہ جو بندہ اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ تو یہ تو میرے ہر وظیفے میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ تنہائی میں آپ نے 700 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے جس کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، آپ اللہ پاک سے رو کر وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ جائز کام ضرور پورا ہوگا۔ کم سے کم یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، یعنی آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے آپ نے روزانہ اس کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ شروع اور آخر میں درود شریف، اور سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 700 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے رو کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی وہ جائز حاجات ضرور پوری فرمائیں گے۔ کم سے کم یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص کا ایک مجرب وظیفہ ہے، یہ میرا اپنا بھی آزمایا ہوا ہے، اور بہت سے دوستوں کو، بھائیوں کو یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے، جنہوں نے اس کے بارے میں مجھے بتایا ہے کہ اس میں سے 100 میں سے 90 لوگوں کی جو جائز حاجات تھی وہ پوری ہوئی ہیں۔ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وہ انسان تو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس چیز کے نہ دینے میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو کوئی دوسری اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، اگر ذرا بھی اس میں شک کریں گے تو آپ کا وظیفہ، آپ کو پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن آپ کا جو وظیفہ ہے، مطلب جو حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ آپ کا جو بھی جائز حاجت ہے وہ جلد از جلد اس کو مکمل فرما دیں گے۔ لا إله إلا الله